اس لیے اب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ وہ آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہیں اور نہ وہ ہوں گے۔ اس پہ غور کیجئے، بڑی خطرناک سوچ دیتی ہے یہ آیت۔ میں بھی کہیں مشرک تو نہیں؟ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اس کے ساتھ ہی آگے آئے گا وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ تو یاد رکھیے، بندہ خود کو مومن کہہ رہا ہوتا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ مومن ہو سکتا ہے جھکا چھپا شرک ہو، کوئی چیز ایسی ہو جو اس کو نہیں پتا، تو ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دے، ہماری کمی بیشیاں دور کر دے۔ تدبر اور عمل کی باتیں۔ عمل، کسی رشتہ دار کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں تاکہ اللہ کی رحمت سے قریب تر ہو سکیں۔ اگر آپ سے کسی پر زیادتی ہو گئی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ آپ کہتے ہیں یہ دوسری بات ٹھیک ہے، اگر آپ کی انا بڑی ہوئی ہے نا نفس امارہ، تو آپ کہیں گے نہیں میں معافی مانگ لوں گی، میں اس کو کیوں کہوں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں ہاں میں ابھی کال کرتی ہوں، میں ابھی میسج کرتی ہوں، میں ابھی جاتی ہوں ان کے پاس، تو پھر آپ کا نفس امارہ الحمدللہ نفس مطمئنہ بننے والا ہے۔ شیطان آپ کے اور آپ کے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دے، اس سے پناہ مانگی اللہ کی۔ رہنمائی، 3 خصلتوں نے یوسف علیہ السلام کو کامیابی دلوائی اور انجام ان کے حق میں بہتر رہا: تقوی، صبر اور احسان۔ ہم نے بھی یہ 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ غلطی کرنے والوں کو معاف کر دینا انبیاء کی صفت ہے، آپ بھی یہ صفت اپنائیں۔ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا ایک سبب، نعمت کے حصول سے پہلے کی اپنی حالت پر غور کیجیے، تو پھر آپ کو چھوٹی چیز بھی بڑی نعمت لگے گی۔ غور و فکر، امید مقصد پانے کے لیے کوشش اور محنت کرنے پر ابھارتی ہے، جبکہ نا امیدی سست اور بوجھل بنا دیتی ہے۔ اللہ کا ڈر مصیبتوں پر صبر اور گناہوں سے بچنا دنیا اور آخرت میں عزت دیتا ہے۔ گناہ کا اعتراف کرنا سچی توبہ کی شرائط میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔